ابھی میں نے ان کو ڈاٹا ابھی کچھ دیر پہلے ذہن میں نا میرے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب جو ہے فوٹو اور تصویر بنانے والے پہلے بتا دے رہا ہوں، بیچ میں اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہو تو اپنے موبائل کو نیچے کر لے، میرے جانے کے بعد آپ کو ویڈیو بنائے کچھ بھی بنا، مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں، مگر بڑا زمانی جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں میری ویڈیوز بنا لو، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المجید الرحیم الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔ جس آیت مقدسہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ منورہ کی تلاوت کا شرف کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل بہتر مناسب اس مجموعہ یہ ہمارا آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار نائب پروردگار ہم غریبوں کے غمگسار گلشن ہستی کی اکبری فصل بہار حامیم پاک یاسین مولائے کل فخر الرسول جناب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستانہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، آواز درود اتفاق پڑھیں۔ اللہم صل علی مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، خواتین اسلام، ممبر فجر واپس علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان، سنیوں کی آن بان شان ہم سب کی جان، جس کو کہتے ہیں احمد رضا خان، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے بھی سلام۔ اعلیٰ حضرت کی طرح کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، جی اعلیٰ حضرت کی طرح کسی کا کلام نہیں، کسی کا بھی کلام نہیں، چاہے کتنا بڑا شاعر کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت کی کلام میں کسی کا کلام نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھیے میرے امام نے پہلے قرآن کا ترجمہ سن لیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ تمہارا بھلا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کسی دنیا دار کی تعریف میرے امام نے نہیں کی، کسی دنیا دار کی تعریف میرے امام نے نہیں کی، اگر کسی کی تعریف کی ہے تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے، اور کیوں نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت کی تعریف ایک ایسے آلے رسول نے کی ہے جن کا پورا خاندان جو ہے سیدوں کا ہے۔ مہرانہ شریف کے سرزمین کے آل رسول فرماتے ہیں روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ عطا سلامت رہے، یہ احمد رضا کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے مقام اٹھائے، لوگ تو خوش رہے۔ حضرت ایک شعر ہے، زبان کے ساتھ دل بولا میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، اعلیٰ حضرت والے نا بولیے، زبان کے ساتھ دل بولا میں اعلیٰ حضرت، زبان کے ساتھ دل بولا میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میرا ایمان ہے پختہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میرا ایمان ہے پختہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ ہم کسی اور کو زندہ مان لے
فتوے رکھتے ہیں کہ تم نبی کو زندہ مانتے ہو. ہاں میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور اس سید صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پر فتوے لگانے والے سنو، ہمارا عقیدہ ہے کوئی اور ہوں گے جو مر کر ملتے ہیں، وہ کوئی اور ہوں گے جو مر کر ملتے ہیں مٹی میں. اور ہمارا عقیدہ نبی زندہ ولی زندہ، نبی زندہ ولی زندہ. میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، غلام پنجتن ہوں میں، وفادار صحابہ، غلام پنجتن ہوں میں، وفادار صحابہ ہوں، نبی پر جان دے دوں گا میں اعلیٰ حضرت والا. ہے ایسی نام میں تاثیر مجھے کہنا نہیں پڑتا، ہے نام میں ایسی تاثیر مجھے کہنا نہیں پڑتا، لوگ خود جان لیتے ہیں میں اعلیٰ حضرت والا. وہاں بھی آ نہیں سکتا اس گھر کی چوکھٹ پر جو اپنے دروازے پر لکھتے میں اعلیٰ حضرت والا. حضرات محترم حضور کی شریعت بدل طریقہ پہ بہت کم ٹائم ملا، بس اسی نے اپنے گفتگو کو سمیٹنا ہے. ذہن میں رکھنا یہ قرآن جو اس رات میں اترا، قرآن عظمتوں کی کتاب، قرآن رحمتوں کی کتاب، قرآن وہ قرآن جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا بولنا ثواب، جس کے بارے میں گفتگو ثواب. قرآن وہ قرآن پاک، جب قرآن پاک مکہ کی سرزمین پر اترا، جانتے ہو عرب کے لوگ اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کمالی سمجھتے تھے، دوسرے ممالک والے کو وہ لوگ جو گنگا کہتے پکارتے تھے. مگر جب یہ قرآن اتران ہوتا، کی آیت اتری، لوگوں کا یہ کہنا تھا، مکہ والے مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد اپنے طرف سے جو ہے کلام لکھ کر لاتے ہیں، یہ کسی خدا کا کلام نہیں ہے. مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جواب میں قرآن کہتا ہے فقط کی صورت من جدی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ارے تم قرآن جیسی کتاب نہیں، ایک سورہ لا دو، اگر تم اپنے جتنے بھی شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو لاؤ. اور کوئی آتا قرآن پاک کی آیت انا اعطیناک الکوثر کعبہ پر لگا دی گئی، اور کوئی آتا پڑھتا چلا جاتا، پڑھتا چلا جاتا. اس زمانے کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ آیا آ کر کے دیکھتا ہے، کہتے ہیں کہ عربی میں فصاحت و بلاغت کا مالک سمجھتا، آ کر کے دیکھا اور سورہ کوثر کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ یہ پکار اٹھا، ارے ہاں یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ رب کریم کا کلام ہے. کیونکہ ایسی جلالت اور ایسی فصاحت و بلاغت کسی شاعر کی نہیں ہو سکتی. یہ قرآن جب اترا، یہ قرآن جب اترا، قرآن نے لوگوں کی زندگی کو بدل دی. ذہن میں رکھیے گا، آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ قرآن ہم نے طاقوں میں سجایا. ہم قرآن اس وقت پڑھتے ہیں حضرت جب ہمارے گھر میں انتقال ہو جائے، جب ہمارے گھر میں 40 ماہ ہو تب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہمارے گھر میں 10 ماہ ہو تب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم جب گھر بناتے ہیں تب قرآن پڑھتے ہیں. مگر قرآن کو پڑھنے کا وقت روزانہ ہے. ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں. طاقوں میں قرآن کو سجانے والوں قرآن کو پڑھ کر کے دیکھو، جس نے قرآن کو پڑھا اللہ کا کرم اس پر ہوا. اور وہ اگر کوئی بچہ اس قرآن کو یاد کر لے تو حافظ قرآن بنتا ہوا نظر آیا. اگر کوئی اس قرآن کی تفسیر کر دے تو مفسر قرآن بنتا ہوا نظر آیا. اگر کوئی ترجمہ کر دے تو ترجمہ اس طریقے ترجمہ کر یاد کر لے تو وہ عالم دین بنتا ہوا نظر آیا. عزیزان محترم، ایک بچہ مدرسے میں 15 سال پڑھتا ہے، اس کے بعد حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح نا، یہ قرآن کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 90 نیکیاں ملیں گی. تو پتہ کیا چلا، بلکہ الف لام میم ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. پتہ چلا کہ قرآن مقدسہ وہ کتاب ہے، توریت اتری، انجیل اتری، زبور اتری، توریت حضرت موسیٰ کو اتری، توریت سے حضرت موسیٰ کو یاد تھی، ان کے حوالیوں کو نہیں. انجیل سے حضرت عیسیٰ کو یاد تھی، ان کے ماننے والوں کو نہیں. مگر قرآن مقدسہ کا اعجاز رہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا اور امت محمدیہ کا بچہ حافظ قرآن حافظ قرآن نظر آیا. توریت کو لوگوں نے بدل ڈالا، انجیل کو لوگوں نے بدل دیا، اور زبور کو لوگوں نے بدل دیا. مگر قرآن کی ذمہ داری رب نے لی اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن کو اتارا، ہم خود اس
کی حفاظت کریں گے، حفاظت ہوئی کیسے؟ اللہ کا کرم رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے امت محمدیہ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ ذرا سوچو صحیح کہ کتاب کسی کا کاغذ پر لکھی جائے تو وہ کتاب جو ہے رچی میں پھینکی جاتی ہے، مگر قرآن یہ قرآن ہے کہ اگر کسی کاغذ پر لکھ دی جائے تو وہ کاغذ قابل احترام ہو جاتا ہے، لوگ اس کو اٹھا کر کے چھوٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ چلا نسبت سے چیزیں ممتاز ہوا کرتی ہے، نسبت سے چیزیں ممتاز ہوا کرتی ہے۔ اور ذہن رکھیے گا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میرے نبی کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی عظمت قرآن و عظمت قرآن عظمت رسول سے اعلیٰ حضرت نے کسی دیندار کے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی تعریف کی۔ اعلیٰ حضرت نے میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں لکھا کہ جس سمت اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کے ہاتھ کے بارے میں لکھا، نبی کے سینے کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں لکھا، شہر رسول کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اعلیٰ حضرت نبی کے پیشانی نبی کے پاؤں مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نبی کے پاؤں مبارکہ کے بارے میں لکھے نبی اور کہا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت کے لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کے اختیار کے بارے میں لکھا، یا رسول اللہ، نبی کے اختیار کے بارے میں لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کے شہر کے بارے میں لکھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے کسی دنیا دار کی نہیں مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے۔ جب نان پارا کے بادشاہ کی بات آئی اعلیٰ حضرت سے فرمایا گیا، اے اعلیٰ حضرت، اے امام احمد رضا، جاؤ ذرا نان پارا کے بادشاہ کی لوگ تعریف کر کے جو ہے تحفے تعریف لے رہے ہیں۔ اس وقت اگر بادشاہ کی تعریف نہیں، اگر مدینے کے تاجدار کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے تو بریلی کا امام ہے، وہ کہتا ہے نہ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ارے وہ امام احمد رضا جو کسی دنیا دار کی نہیں مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے، اور مدینے میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اس پہ لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کیوں پوچھے تیری بات رضا، کیوں کو کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ اور ذہن رکھنا میں اپنا مزاج رکھتا ہوں، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، غموں کے دھوپ میں سائے زلفے تباہ کر دے۔ اور وہی اعلیٰ حضرت کے گھرانے کے لکھتے ہیں، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ربا کر دے، ارے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ آخر میں لکھتے ہیں، تجھے کیا فکر و اختر، تیرے یاور ہیں وہ یاور جو بلاؤں کو خود تیری گرفتار بلا کر دے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے التوضیح والتلبیہ، نام کیا ہے؟ التوضیح، علماء کرام بیٹھے ہیں اس کا التوضیح والتلبیہ کتاب ہے۔ اس کے مصنف کا نام ہے سعد الدین تفتازانی، سعد الدین تفتازانی۔ یہ مدرسے میں پڑھا کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا کی جب عنایت ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول جب کرم فرماتے ہیں تو اس طریقے سے بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ تم نے جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور جو غیر لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ کوئی ہم سے خفا ہے تو ہو جانے دو، کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ نبی سے عشق کرتے ہیں، نبی پر جان بھی دیں گے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے اس مٹی میں شامل، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور جو آج
جو آج تختے نشی کی وہ کل نہیں ہوں گے، کرائے دار نے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ تو عزیزان محترم، استاد الدین تفتازانی مدد سے بھی پڑھا کرتے، آپ کے استاد کا نام نورالدین رازی ہے۔ آپ پڑھتے، استاد پڑھانے کی کوشش کرتے، ان سے اتنے بڑے احمد کی ایک مثال بن سکتے تھے۔ استاد اگر کوئی پڑھنا نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں پڑھتا، بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ یہ تو ہمارے سعد الدین جیسا ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، آپ کتابیں لے کر بیٹھے ہیں، صرف علماء کرام کی بھی اور عوام الناس کی، تو کئی کتابیں لے کر بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کسی نے دروازے کو دستک دی، اے سعد الدین چلو سیر کو چلیں گے، اے سعد الدین چلو سیر کو چلیں گے۔ اتنا سننا تھا، سعد الدین کہتے ہیں میں عالم بننا چاہتا ہوں، میں نہیں آتا۔ دوسری بار دستک ملی، تیسری بار دستک ملی، چوتھی بار نصف رات گزری، پھر کسی نے دروازے کو دستک دی، اے سعد الدین چلو سیر کو چلیں گے، میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں دیکھتا ہوں یہاں پر کتنے مسلمان ہیں، کون کون عاشق رسول موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جانتے ہو باہر کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ کہ مدینے کا تاجدار آیا ہے۔ سعد الدین کی کتابیں وہیں کا وہیں پڑھی رہ گئی۔ سعد الدین باہر جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں سعد الدین منہ کھول۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوٹے پہن ڈالا، دوسرا دن ہے، وہی کتابیں ہیں، وہی قطب الدین رازی ہے۔ قطب الدین رازی کہتا ہے جس طریقے سے ایک سانپ اپنے مخالفین پر اڑ کر حملہ آور ہوتا ہے، اسی طریقے سے سعد الدین علمی نکات پر حملہ آور ہوتا ہے۔ استاد نے پوچھا اے سعد الدین میں سو رہا ہوں، تو سو رہا ہے، یہ میرے دن میں اتنے دیر میں تو ایک رات میں اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا؟ کہ استاد راز کی بات ہے، راز بھی بتاؤں گا۔ استاد کلاس کو چھوڑتا ہے اور ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اشعار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ ماہ مدن سبحان اللہ۔ آپ کو سنا ہے وہ بھی تو سنیں کہ ہمارے گاؤں والے کتنا اچھا سنتے ہیں۔ ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، جب تک سبحان اللہ بولے تو رہیے تو ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں وہ سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سکان کے خوب گیا اور تن من کر۔ جب سعد الدین تفتازانی مجھے سکتا تو خود ہی تازی کہتا کاش میں بھی خود ذہن ہوتا اور مدینے والے کو اس پر بھی پیار آ جاتا۔ تو پتا چلا جب آقا طرف فرماتے ہیں تو بڑے کے تاجدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو میں سبقات لسانی ہو تو سچے دل سے پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔